الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بابا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کل آپ کلاس میں نہیں آئے تھے بیٹا؟ خیریت تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کیا ہوا کل آپ نہیں آ پائے کلاس میں؟ ہاسپٹل میں گئے تھے۔ اللہ آپ کو شفا دے، اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ سب مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے عزیز پیارے بچوں، آج ہمارا دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے قرآن کی جو ابتدائی تعلیم ہے۔ ہم نے کل ختم کیا جو پہلی کتاب ہوتی ہے، یعنی کے جی کی کتاب جو تھی میں نے اسے ختم کیا۔ آج ہم کو کلاس 1 کی کتاب شروع کرنی ہے۔ تو کے جی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج قرآن سیکھنے کے سلسلے میں جو دوسرا قدم ہے، جو دوسری کتاب ہے، وہ کلاس 1 کی کتاب شروع کریں گے۔ تو ہم نے قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ایک چیلنج کو کیا کیا؟ مکمل کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ آج جو ہے وہ ہمارا دوسری جو ہے وہ کتاب ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسٹیپ ہے۔ انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ خوب، ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا، تو ہم نے اس سے پہلے صاحب کس کس چیز کو پڑھا؟ ایک آدمی بتا سکتا؟ ابھی جب بتا سکتے ہیں اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا؟ بتائیے، اب زور سے بتائیے۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، دو زبر، اور ساکت، ماد، تشدید، کھڑا زبر، زیر، کھڑا پیش، یہ ہم نے سب سیکھ لیا، اور ہم نے حروف کو بھی پہچان لیا، حروف کو بھی سیکھ لیا، ہم کو حروف بھی لکھنا آ گیا، سیکھنا آ گیا۔ تو ہم نے آج کلاس 1 کی کتاب، دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے لیسن 1 کلاس 1۔ دیکھیے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے الف مقصورہ، الف کیا لکھا؟ مقصورہ، وہاں اردو میں لکھا ہے، یہاں پہ نیچے انگریزی میں لکھ دیا الف مقصورہ۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ الف مقصورہ کیا ہے۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو یا واو کے اوپر لاتے ہیں، واو یا کے اوپر لے کے آتے ہیں، لیکن ہم اس وقت واو اور یا کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ الف کو پڑھتے ہیں۔ کس کو پڑھتے ہیں؟ الف کو پڑھتے ہیں۔ الف مقصورہ میں اس الف کو لے کے آتے ہیں واو کے اوپر یا واو کے اوپر۔ ایسی صورت میں واو یا یاو نہیں پڑھتے ہیں، اس الف کو پڑھتے ہیں، اس الف کو کھینچتے ہیں، مد دیتے ہیں۔ مد کے معنی کھینچنا، مد دیتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا سا، یہاں دیکھیں، آپ توجہ کریں، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، یہ جو یہ یہاں پہ ہم نے لکھا، ٹھیک ہے نا، لکھا، تو یہ یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس الف کو پڑھیں گے۔ دیکھیے آئے گا قرآن میں اسی طریقے سے لکھا جائے گا، لیکن اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو آواز ہے وہ اس طریقے سے ہوگی، عین زبر آ، لام الف زبر لا، علا۔ لیکن قرآن میں کس طریقے سے آتا ہے؟ اس طریقے سے آتا ہے، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا۔ ایک ہجے اس طریقے سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس طریقے سے بھی ہجے کرتے ہیں، عین زبر آ، لام یا کھڑا زبر لا، علا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے، اب تو ہجے کرنا آپ نے سیکھ ہی لیا، ٹھیک ہے نا؟ عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا۔ قرآن میں اس طریقے سے آیا ہے، لیکن تلفظ ہم اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے، زال زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو پیشتن، زکاتن۔ تو یہ واو پڑھا یہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھیں گے اس واو کو۔ یہ یا کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، چونکہ الف مقصورہ کی وجہ سے۔ دیکھیے علا، علا، زکاتن، دیکھیے زے زبر زا، کاف الف زبر کا، یہ لکھ کے بتایا اس کا تلفظ اس طریقے سے ہوگا، زکا، تا دو پیشتن، زکاتن، اس طریقے سے۔ نون زبر نا، سوا زبر سا، رسا، را کھڑا زبر را،
नसारा। देखिए लिखा इस तरीके से जाएगा, लेकिन आवाज इस तरीके से, अलिफ के साथ इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन लिखा कुरान में इसी तरीके से जाता है, और अरबी में इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से मीम वाव पेश मुंह, मीम वाव पेश मुंह, सा खड़ा जबर, सा अलिफ खड़ा जबर, सा, मूसा, आइन या ज़रई, सीन अलिफ खड़ा जबर, सा, ईसा। अब देखिए यहाँ पे ये आला है और ये आला है, फर्क ये है, इसको उसको क्या पढ़ेंगे, आला, इसको पढ़ेंगे आला, साथ पढ़िए आला, फिर पढ़िए, पहले पढ़ ले आला। इसके पढ़ने के फायदा ये है कि ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे आए नहीं। अगर हम इसको आला पढ़ेंगे, आला, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आला नहीं है, आला है, आला यानी बहुत बुलंद मर्तबा, आला। जैसे हम लोग रुकू जब करते हैं या सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, रुकू में बोलते हैं ना, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, रुकू में पढ़ते। सजदे में क्या पढ़ते हैं, सुब्हाना रब्बियल आला। बहुत से लोग पढ़ते हैं सुब्हाना रब्बियल आला, तो आला जब पढ़ते हैं तो वो अलिफ से पढ़ते हैं, सुब्हाना रब्बियल आला, ऐसे ही पढ़ते हैं आला। तो ये गलत है, ये गलत है। असल में क्या है, सुब्हाना रब्बियल आला, क्या है, आला, ये है, ये है, ये गलत है। तो इसको अगर हम सही कर लेंगे तो सुब्हाना रब्बियल आला नहीं है, सुब्हाना रब्बियल आला। जब सजदे में जाते हैं क्या पढ़ेंगे, सुब्हाना आला, हाँ, सुब्हाना रब्बियल आला। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो आला नहीं लिखा हुआ, उसको क्या पढ़ेंगे, आला। अब हम पढ़े, सुनिए, हुदा, नहीं सुन लीजिए पहले, फ़आवा, तूबा, सलातिन, उक़बा, सजा, सीन जबर सा, जीम अलिफ खड़ा जबर सा, सजा। उसके बाद देखिए सा, सीन जबर सा, ऐन अलिफ खड़ा जबर आ, सा, ठीक है, ऐन खड़ा जबर, अलिफ नहीं, ऐन खड़ा जबर, ऐन खड़ा जबर, अलिफ नहीं, ऐन खड़ा जबर, सा। उसके बाद क़ाला, क़दा, ऊला, जैसे कुरान में वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, है क्या है, ऊला। अब देखिए तरदा, बुशरा, तज़क्का, ता जबर ता, जाल कब जबर जक, तज़क कब खड़ा जबर खा, तज़क्का, तस्वद्दा, ता जबर ता, स्वाद दाल जबर सत, तौसद दाल खड़ा जबर दा, तस्वद्दा, अदरा, अदरा के यहाँ पे रा होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक रा, अद रा का, अद रा का क्या होगी, अद रा का, सवाहा, तक़वाहा, दअवाहुम ला यशक़ा, फतलक़्क़ा, फतलक़्क़ा। अब मेरे साथ आप लोग पढ़िए, अला ज़कातुन, नसारा, मूसा, ईसा, अक़ला, हुदा, फ़आवा, तूबा, सलातिन, उक़बा, सजा, सआ, क़ला, क़दा,
بشرى تزكى تصدى أدراك سواها تقواها دعواهم لا يشقى فتلقى عابد اس کو پڑھیے کیا لکھا ہوا صحیح پڑھیے گا نہیں قو نہیں پڑھیں گے ہاں قو بو اس کے بعد اس کو پڑھیے کیا ہاں قولا اب پڑھیے جعفر تیار نہیں کاف اب اس کو کھینچ کے پڑھیے ہاں تزکا اس کو پڑھیے مرتضی تصودہ اس کو پڑھیے آپ محمد علی ادراک جیسے قرآن شریف انا انزلنا ہے نا جیسے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک اوکے آپ پڑھیے اس کو نصر الدین یہ جبر ہے یا زبر ہے نہیں جبر تو نہیں ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ تلفظ پروننسیشن صحیح کرنا ہے زبر ہے بیٹا جیم نہیں ہے جبر نہیں ہے زے ہے زبر زبر زیر پیش تو کیا پڑھیں گے سین زبر س جیم کھڑا زبر جا پڑھیے اب تلفظ کیجیے ہاں سجا اس کے بعد آپ عابد اس کو پڑھیے سعا اس کے بعد اس کو پڑھیے خدا تو ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے نا تو الف مقصورہ واو یا کے اوپر الف کھڑا لے کے آئیں گے اس وقت یا واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس الف کو پڑھیں گے کھینچ کے ٹھیک ہے جیسے اس طریقے سے ہے علی زکاۃ نصارى موسى عيسى عقل هدى فآوى طوبى صلاة عقبى سجى سعى قلا قضى أولى ترضى بشرى تزكى تصدى أدراك سواها تقواها دعواهم لا يشقى فتلقى تو آج ہم نے کس کے بارے میں سیکھا بولیے الف مقصورہ مقدر الف مقصورہ کے بارے میں سیکھا انشاءاللہ آپ لوگ محنت کرتے رہیے تو بہت جلدی آپ لوگ قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیجئے گا اپنی سلامتی کے لیے
اور تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے امام کے ظہور کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.